اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ملازمین کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو مسلم شریف میں نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ملازم، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ملازم گرمی اور دھوپ میں آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کرتا ہے، تو جب وہ کھانا تیار کر لے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، یعنی اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا چاہیے۔ بظاہر یہ چھوٹی سی حدیث آج ہمیں ایک لمحہ فکریہ دے رہی ہے کہ آج ہمارے بڑے بڑے گھروں میں اکثریت کے ساتھ بہت کم ایسے اللہ والے لوگ ہیں جو اپنے ملازمین کو اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ ساتھ بٹھاتے ہیں۔ ہم اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے ملازمین، جس کا بھی ملازم ہے وہ اس کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، اپنی جوانی لٹا دیتا ہے، چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، کچن میں جاتا ہے، گرمی سردی دھوپ بارش میں رہ کر وہ ہمارے لیے آسانیاں تلاش کرتا ہے، آسانیاں لاتا ہے، کھانا پکاتا ہے، سودا سلف لے کے آتا ہے، آپ کے بچوں کو سکول چھوڑتا ہے، سکول سے واپس لے کے آتا ہے، غرضے کے ہر قسم کے کام کرتا ہے۔ لیکن اگر جب ملازم کو ہم اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلائیں گے تو اساس کمتری میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور مزید ہو جائے گا۔ اور جو مساوات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہے، پھر ہم اس سے بھی روگردانی شروع کر دیں گے۔ مساوات اور انسانیت تو یہی سکھاتی ہے کہ ہم غلام کو، اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو اپنے سامنے بٹھا کر کھانا کھلائیں، اپنے ساتھ اس کو بٹھا کر اس کی مشکلات سنیں اور اس کا ازالہ کریں۔ بلکہ اسلامی تاریخ تو اتنی روشن ہے اور ہمارے آباء و اجداد مسلم قائدین نے تو ایسی مثالیں چھوڑی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، اپنے ملازمین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ تربیت کرتے کرتے ان کی دوسری تیسری نشستیں بادشاہی تک پہنچ گئی۔ آپ نے سنا ہی ہوگا دلی میں قطب الدین ایبک نے جو حکومت قائم کی تھی وہ خاندان غلامہ میں سے تھا، یعنی غلاموں کا خاندان اسلام میں اتنا اوپر چلا گیا کہ وہ بادشاہی تک گیا، اور مسلمان سلطنتوں میں بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو خاندان غلامہ سے تعلق رکھتے تھے، غلاموں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ اس وقت ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، وہ اپنے ملازمین اور اپنے غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کرتے تھے، ان کی عزت نفس کا اتنا زیادہ خیال کرتے تھے کہ ان کے جو ملازمین تھے ان کے بچے تربیت اتنی اعلیٰ حاصل کرتے تھے کہ وہ وقت کے بادشاہ بن جایا کرتے تھے۔ آج بھی یہ ملازمین کے حقوق میں سے ہے کہ ہمیں ملازمین کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی تعلیم کا کیا معیار ہے، آپ کے بچے تعلیم کیسے حاصل کر رہے ہیں، آیا ان کی تعلیم اور تربیت میں کوئی مسائل تو نہیں پیدا ہو رہے؟ بلکہ چاہیے تو یہ کہ اس حدیث کے مفہوم کو اگر واضح انداز سے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام جہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غلام کو اور نوکر کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا چاہیے، جو خود کھاؤ اسی کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی اپنے غلام کو پہناؤ، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھر جن سکول میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ انہی سکولوں میں اپنے ملازمین کے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ جن یونیورسٹیوں میں آقا کا بچہ تعلیم حاصل کرے تو آقا کو چاہیے، مالک کو چاہیے کہ اس کو اتنی ثروت اللہ نے دی ہے، اتنا صاحب ثروت ہے، تو غلام کے بھی ایک بچے کو اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے دے۔ اگر اپنے بچے کے لیے وہ اتنا اچھا سوچ رہا ہے تو غلام کے بچے کے لیے بھی اچھا سوچنا شروع کر دے۔ اگر اس نہج پہ ہمارا معاشرہ پروان چڑھنا شروع ہو جائے تو پھر وہ وقت دور نہیں، بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے ملک سے، ہمارے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کی جو نسل غلام ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، کل وہ ہماری قیادت کرے گی، وہ لیڈنگ سطح پہ آئے گی، لیڈ کرے گی اس معاشرے کو، اور پھر ہم مسلم لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مساوات محمدی کا ہمیں سبق دیا تھا، ہم نے اس سبق کو اس طرح اپنایا ہے کہ آج ملازموں کے بچے ہم پہ حکومت کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ دور پھر لانا ہوگا اور حضور علیہ السلام کی اس حدیث پہ پریکٹیکلی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عمل کرنا ہوگا کہ ہم جو پہنیں گے وہی اپنے ملازمین کو بھی پہنائیں گے، جو
کھائیں گے خود وہی اپنے ملازمین کو بھی کھلائیں گے، اور جن سکولوں میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں گے تو انہیں سکولوں میں ہمارے ملازموں کے بچے بھی تعلیم حاصل کریں گے۔ جب ہم ایک نظام تعلیم پہ ہمارا معاشرہ قائم ہو جائے گا، ہم اسی نیت پہ چلے جائیں گے، جیسے اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں گے۔ حدیث کے مطابق جب ہم اس طرح کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو ہمارا معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا۔ آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جس سلوک کے لیے وہ خود سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ جس طرح کا لباس وہ خود پہننا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہو کہ دوسرے مسلمان بھی ایسا لباس پہنے، اگر ایسی استطاعت ہو تو ان کی مدد کرنی چاہیے، اگر خود جس راستے پہ ہے تو اس کو چاہیے کہ اسی راستے پہ اپنے مسلمان بھائی کو بھی مثبت راستے پہ لے جائے۔ جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر